آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو آج کی اس تقریب سعید میں بدل و جان خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی تقریب کا آغاز خدائے بزرگ و برتر رب عز و جل کے بابرکت نام سے کریں گے، سو میں دعوت دوں گا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عالی جناب خضر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق اللہ العظیم۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں۔ چند جملے وہ ادا کرتا ہے ایسے ڈھب سے، میری افکار کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ السلام علیکم جی۔ اتنا خوبصورت تعارف شاہد گل صاحب، آپ کی طرف سے آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ یہ محفل سجائی گئی ہے، میں ہمارے استاد محترم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا اس نے خدا کا کیا احسان ماننا ہے۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی محفل کے لیے، اور میری زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چینجز لانے میں گوہر بھائی کا، کہ ہمیشہ سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور آج کی اس محفل کو سجانے میں انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ گوہر بھائی سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میرا بہت پیارا بھائی عمر خالد، اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں کیونکہ پچھلے کووڈ میں اور کووڈ سے پہلے چونکہ ہمارا ساتھ تھا ریڈیو کے زمانے سے، اور اس سے پہلے بھی وہ عمر خالد جانتے ہیں، تو ان کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ ہم نے بہت ساری راتیں ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ گوہر، میں اور عمر نے گزاری ہیں، اور اس میں ہم نے بہت سیکھا ہے۔ تو گوہر بھائی کے لیے بھی ایک دفعہ عمر بھائی کے لیے کلیپنگ، یار انہوں نے پازیٹیو چینجز لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس ادارے میں جہاں پر میں آج کھڑا ہوں، شفا فیوچر سینٹر، ڈاکٹر سرفراز مغل سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت ایونٹ سجایا ہے۔ عاطف ربانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ، اور تمام آنے والے مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی گفتگو ہم کریں گے، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھا ہی ہم کوسچن آنسر سیشن پہ چلے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کے انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد ہم چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ چونکہ شاہد گل نے اتنے وہ زبردست طریقے سے محفل کا آغاز کیا ہے، تو وہ جو اسپرچول اینگل ہے جس پر شاہد صاحب اور بہت سارے اور لوگ کام کر رہے ہیں، میرا آج کی محفل میں 3 ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں بات کرنے کا ارادہ تھا۔ ہم اسپرچول اینگل میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے، میں کون ہوں، پھر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا نفسیات کیا کہتی ہے کہ انسان کون ہے، پھر آج کی جدید مینجمنٹ سائنسز میں ہم کون ہیں، دی پوٹینشیل گاڈ گیون ٹو می اور یو، وہ کہاں پر ہے، وہ کس طرح کا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم الفاظ سے عبارتیں، عبارتوں سے مضامین، اور مضامین سے کتابیں تخلیق کرتے ہیں۔ لفظوں میں وہ لفظ بڑے باکمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں، اور کتابوں میں وہ کتابیں اوج ثریا تک پہنچتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ جو انسان سے محبت کی بات کرتے ہیں وہ تو کمال ہی ہوتے ہیں۔ واصف صاحب نے فرمایا تھا سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ چلیں پھر تھوڑا سا آج غور کرتے ہیں اپنے آپ پر، ہم کون ہیں۔ واصف صاحب نے ہی ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یہ کائنات جہاں مرکع جمال ہے، وہیں یہ کائنات صفات الہیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ستاروں سیاروں کی چال سے لے کر ایک حقیر سی چیونٹی تک کی رفتار، جلوہ ہے بس اسی ذات کا جلوہ، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، نہ کر تلاش اس کو بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تو دوستو یہ جو انسان ہے، جو میں ہوں یا آپ ہیں، 10,000 سال کی رپورٹڈ ہسٹری، 10,000 سال پہلے تک انسان
اپنے آپ کو تھوڑا بہت جاننا شروع ہوا اور اس نے چیزوں کو آگے لے کر چلنا شروع کیا، اس نے رپورٹ کرنا شروع کیا۔ اور دو قسم کے میری ریسرچ کے مطابق اس دنیا میں لوگ ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو آئے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت اس یونیورس میں اپنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، انہوں نے تھوڑا سا کاروبار کیا ہے، انہوں نے تھوڑی سی فیملی بنائی ہے، شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، اور پھر زندگی سے وہ رخصت ہو گئے ہیں اور آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ لیکن کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے بھی آئے ہیں، 10,000 سال کی رپورٹڈ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے آ کر کچھ سوال پوچھے ہیں۔ وہ سوال کس سے پوچھے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جو کانسیپٹ جس کی طرف میں آپ لوگوں کا دھیان کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سوال۔ دنیا کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ان مائی پرسنل اوپینین وہ ہے کویسچن۔ میں بڑے سارے اساتذہ سے پڑھتا ہوں اور آج کا سب سے بڑا استاد آپ جانتے ہیں گوگل ہے۔ آپ کوئی بھی اس کے سامنے چیز رکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں what know thyself، آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی، آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے آرٹیکلز مل جائیں گے، آپ اس میں سے اپنے بارے میں جان لیں، آپ وہاں پر پڑھے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہاں سے ڈھونڈ لیں۔ لیکن جو ایک ایسے استاد ہوتے ہیں، گوگل سے بڑا پھر استاد کون ہوا؟ لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جواب نہیں دیتے، وہ آپ کے اندر سوال کریٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو سوچنے کا انداز دیتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار اس طرح سوچا جاتا ہے۔ تو شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسے اساتذہ سے شناسائی کروائی جنہوں نے سوچنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ تو نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جاننے کا جو سب سے پہلا گر ہے، بات کرنے سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کے بعد سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ سوال، آسک، اے فار آسک، ایس فار سیک، کے فار نالج۔ اگر آپ دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے ASK، آسک، پوچھیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ آسک، اے فار آسک، ایس فار سیک، کے فار نالج۔ نالج حاصل کرنے کے لیے سوال کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کس سے کریں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ رپورٹڈ ہسٹری 10,000 سال کی، اس میں جو سوال جنہوں نے انسان کو ہمیشہ سے تنگ کیے رکھا، سب سے پہلا سوال یہ تھا میں کون ہوں، who I am، know thyself، میں کون ہوں۔ دوسرا سوال، مجھے پیدا کس نے کیا ہے۔ تیسرا سوال، میں کس کرۂ ارض پر رہتا ہوں۔ چوتھا سوال، میرا ان تمام کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اور یہی سوال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی اٹھائے ہیں، اور یہی وہ سوال ہیں جو ارسطو کے زمانے سے پہلے لوگوں نے، ڈائیجینی نے اٹھایا تھا، اور یہی وہ 5-4 سوال ہیں جو ہر سوچنے والے فلسفی کو سونے نہیں دیتے۔ اس میں ڈائیجینی کا نام آپ کے سامنے ہے، سقراط آپ کے سامنے ہے، پلیٹو آپ کے سامنے ہے، کندی ہے، فارابی ہے، توسی ہے، ابن سینا ہے، ابن عربی ہے، بے شمار نام ہیں۔ اور چلتے چلتے رومی سے، شمس تبریز سے ہوتے ہوئے آپ 800 سال کے فاصلے پر حضرت علامہ محمد اقبال تک پہنچتے ہو۔ اور حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پھر یہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے، وہی اللہ والا بنتا ہے، اور وہ اسی نے آپ کو عبادت کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ تو بات بڑی آسان سی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے آج کے بعد یہ کرنا ہے، سوال پوچھیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے
کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے، اور اگر آپ کو اپنے آپ سے سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، تو پھر اس کا جواب آپ اس کائنات سے پوچھیے۔ اور کائنات سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ رینالڈو ڈوینچی کی کتاب میں ایک کانسیپٹ ہے کیوروسٹی، تجسس، اور دنیا کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں، who you are, who I am, know thyself, know yourself، آپ کون ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے کیوریس ہونا ہے، آپ نے تجسس کرنا ہے۔ تجسس کس بات پہ کرنا ہے؟ یہ زمین سورج کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ جب آپ اس سوال کو سوچنے نکلو گے تو آپ کے سامنے فزکس کے بے شمار کانسیپٹ آ جائیں گے۔ یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور جب خدا نے یہ زمین اس طرح تھی، کن فیکون ہوا، زمین آٹومیٹیکلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ایک دائرے کے اندر حرکت کرنا شروع ہو گئی، اور آ رہی ہے صدائے دمادم کن فیکون، کہ مجھے کن فیکون کی صدا آ رہی ہے، اور یہ مسلسل کائنات بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اور اگر آپ کو اپنے آپ سے جواب نہیں ملتا کہ آپ کون ہیں، تو پھر اس کائنات سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ سورج کیوں بنایا گیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ کیوں نہیں سکتے، یہ دن کیا ہے، یہ رات کیا ہے، یہ دن ایک دوسرے کو کیوں نہیں پکڑ سکتے، یہ ایک دوسرے کے ارد گرد آتے کیوں ہیں۔ سورہ رحمان میں یہ باتیں ہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کون ہیں، آپ کو پیدا کیسے کیا گیا ہے، آپ کے پیدا ہونے کا عمل کیا ہے، یہ شادی کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ سورج جو نکلتا ہے، نکلنے کے بعد کہاں غروب ہوتا ہے، اور اگر غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا اگر غروب نہیں ہوتا تو پھر جاتا کہاں ہے، یہ ستارے کہاں سے آتے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے جو آپ کے سامنے رات کو نظر آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، پھر آپ ان کو دیکھنے کے لیے نظارہ موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو 5 قسم کے خواص دیے، سینسز دی ہیں، آپ نظارہ موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کیا کریں گے، آنکھوں کا سہارا لیں گے۔ آواز موجود ہے، آواز کو سننے کے لیے کیا ہوگا، آپ کے کان موجود ہیں۔ ذائقہ موجود ہے، ذائقوں کو چکھنے کے لیے آپ کا ٹیسٹ برڈ موجود ہیں۔ آپ کے سامنے آبجیکٹ موجود ہے، اس کو چھونے کے لیے آپ کے ہاتھ موجود ہوں گے۔ آپ کے سامنے خوشبو موجود ہے، اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آپ کو اللہ نے سونگھنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ تو سوال سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے کریں، دوسرا سوال کائنات سے کریں، اور تیسرا اگر آپ کو سوال اپنے آپ سے نہیں ملتا، اگر آپ کو کائنات جواب نہیں دیتی، تو ایک اور تلاش ہے، آپ کسی ایسے راہبر کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے کوچ کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے مینٹور کو ڈھونڈ لیجئے جو آپ کو آپ کے ساتھ ملاقات کروا دے۔ میں ابھی آپ کو نو دائی سیلف کے صرف اسپرچول اینگل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اشعار تو ماشاءاللہ شاہد گل صاحب آپ کو بے شمار اور سنا دیں گے، لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات آپ سے ہونی ہے، اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ خود اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے وچے ہی بیڑے تے وچے ہی چیڑے تے وچے ہی ونج مخانے ہو، اپنے من میں دیکھیں، آتی ہنسی مجھے اس پر ہے جو ڈھونڈتا خدا ہے، پائے نہ اپنی خبر نہ اپنی کرے پہچان۔ وہ آپ کے کہیں اندر موجود ہے، اسے تلاش کیجئے، وہ کون ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ پھر یا کسی ایسے استاد کو ڈھونڈ لیجئے جو کیا کام کرے گا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میری آنکھ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ یس اور نو؟ اچھا، میری آنکھ اگر اپنے آپ کو نہیں کیا مچھلی جس پانی میں ہے وہ پانی کو دیکھ سکتی ہے؟ پانی کو نہیں دیکھ سکتی، پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی۔ یہ آنکھ اپنے آپ سے باہر ہوگی تو ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے
تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود دیکھ لوں، ایک طریقہ یہ ہے کائنات مجھے بتائے کہ تم کون ہو، تم ہی تو ایک راز ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا اس پوری کائنات میں جہاں زمین ہے، آسمان ہے، جہاں اتنے بڑے ستارے ہیں کہ وہاں ہمارا سورج ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنی گرمی، اور ایسے سرد سیارے اور ستارے موجود ہیں جہاں آپ کے خیال تک جم جاتے ہیں، اور ان سارے ستاروں سیاروں میں جس کو اللہ نے بہترین کہا اور 4 قسمیں اٹھا کر کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے مٹی کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کوہ طور پہاڑ کی قسم، اور مجھے مکے عزت والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے اتنی بڑی کائنات میں یہ انسان بہترین کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں، اس کائنات کا دی موسٹ پاورفل اینڈ سیکرٹ آف دس یونیورس از دا مین، یو می وی، ہم ہیں وہ راز جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اور کس لیے تخلیق کیا ہے؟ کہاں ہے اپنے آپ کو جان لو، اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اسپرچویلٹی میں کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ سے باہر نکلنا پڑے گا، یا تو کوئی آئینہ بن کر آپ کے سامنے بیٹھ جائے، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی ٹیچر، وہ آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ کو آپ کی شکل اپنے چہرے میں دکھا دے۔ تو جو اپنے چہرے میں دکھا دیتا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو آپ کا بھولا ہوا چہرہ دکھا دیتے ہیں، اور دکھانے کے لیے وہ جو چہرہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنا چہرہ استعمال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہو۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ چلیں اقہار ٹولے نے اسی کانسیپٹ کو اپنی کتاب میں بتایا تھا۔ اقہار ٹولے، دی پاور آف ناؤ، کتاب کا نام ہے دی پاور آف ناؤ۔ اس میں اقہار ٹولے ایک سین بتاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشن کے دورے پڑتے تھے، میں اپنی 29ویں سالگرہ پر سویا ہوا تھا، جب میں سویا تھا تو اچانک ہڑبڑا کر میں اٹھ پڑا، جب میں اٹھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، میرے ماتھے پر پسینہ تھا، میری سانس بحال نہیں ہو رہی تھی، میں نے پاس پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے پانی پیا، میری سانس بحال ہوئی، تو میں نے اپنے آپ سے سر ایک سوال پوچھا، وہ سوال یہ تھا کہ تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور سوال جو فوراً میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے اندر کوئی اور موجود ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا؟ اچانک ورلنگ درویش کی طرح میرا سر چکرایا، مجھ جیسا ایک میں میرے سامنے آن بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں تم۔ میں نے پوچھا تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے نہ جینے کی 2 وجوہات ہیں، نمبر 1 تم ماضی میں جیتے ہو، نمبر 2 تم مستقبل میں جیتے ہو، تم لمحہ موجود میں نہیں جیتے، اور لمحہ موجود ایز دا گاڈ، دی پاور آف ناؤ ایز اللہ میاں، اس نے جو کہا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے لمحہ موجود جو ہے، وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہی اللہ ہے، وہی گاڈ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اس کے سے باتیں کرو۔ تو جب تم اپنے، اور ہماری انزائٹی اور ڈپریشن کی 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں نا، پیچھے دیکھا آگے دیکھا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، نہ پیچھے کیا اس کا خوف، اس کے خدشات کیا کر دیا، اور نہ آنے والے خدشات کے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات آپ کو جاننا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں، دوسری بات جاننا ہے تو کائنات سے پوچھیں، تیسری بات اگر جاننا ہے آپ کو نہیں پتہ لگ رہا، مان لیں، میں آپ کو گر دیتا ہوں، صلاح دیتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا ڈپریشن اسی بات کا ہے کہ ہم اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مانتے۔ ہمارے استاد جی کہتے ہیں، میر جہانگیر صاحب سے اکثر ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ ضرور رکھ لو جو تم سے بڑا ہو، ایج میں بے شک کم ہو، لیکن وہ تم اس کو مانو کہ وہ تم سے بڑا ہے۔
ہمارا سر سب سے بڑا مسئلہ، ہم تو، میں بزنس مین، میں کیوں مانوں یار اپنے آپ سے، میں ٹیچر، میں کیوں کسی اور ٹیچر کو اپنے سے اچھا مانوں، میں پولیٹیشین، میں اپنے سے اچھا پولیٹیشین کیوں مانوں، میں ڈاکٹر، میں کیوں مانوں کہ مجھ سے کوئی بڑا ڈاکٹر بھی ہے، میں پیر فقیر جناب پتہ نہیں کیا کیا، میں کیوں مانوں کہ کوئی اور بھی بڑا ہے۔ تو ایک بندہ رکھ لو، کوئی ایک، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے الحمدللہ رکھ لیا، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اگر کوئی اپنے سے بڑا کسی کو مان لیں گے اور پھر آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اور وہ کیا کرتا ہے، اگر واقعی وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ آپ سے ملاقات کروا دے گا، وہ آپ سے آپ کو متعارف کروائے گا۔ مجھے پتہ ہے، میں شاہد گل سے پچھلے 20 سال سے ہماری دوستی ہے، میں جانتا ہوں ان کے پازیٹیو نیگیٹو کیا ہیں، لیکن میں وہ پازیٹیو نیگیٹو، اگر ہم ایک ایکسرسائز کریں کہ یار اپنے 5 پازیٹیو پوائنٹ اور 5 نیگیٹو پوائنٹ بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بے شمار کہیں کہ نہیں یار مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میرے اندر پازیٹیوٹی کیا ہے اور میرے اندر نیگیٹیوٹی کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کے ساتھ وقت بتائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی کون ہو تم، کیوں پیدا کیے گئے ہو، کہاں آئے ہو، کہاں جانا ہے۔ اور یہ باتیں اگر آپ جان لیں گے تو نو دائی سیلف کا سفر آسان ہوگا، اور یہ سفر اگر کسی استاد کی رہنمائی میں کر لیں گے تو آسانی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جاننے کے لیے پوری زندگی بھی اگر صرف کرنی پڑے تو وہ بھی کم ہے، اور ساری زندگیاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے۔ جاپان کے ایک شہر میں ایک لڑکی تھی، ایک جزیرے میں، آئرلینڈ میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو بے ہوشی کا دورہ پڑا تھا، وہ کومے میں چلی گئی۔ کومے میں وہ اسے یہ پتہ چلا کہ میں مر گئی ہوں۔ جب وہ اسے یہ پتہ چلا کہ میں مر گئی ہوں تو اس کی ملاقات ہوئی اپنے بڑوں سے۔ جب اس کی اپنے بڑوں سے ملاقات ہوئی تو بڑوں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، جو بھی اس کا نام تھا اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو تمہارا نام ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے کہا جو مر گئی اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی، جو کومے میں تھی، اس نے کہا میں میئر کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو تمہارا ریلیشن شپ ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں 4 بچوں کی ماں ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تمہارے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا آئی ایم اے ٹیچر۔ اس نے کہا آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ یور پروفیشن، تم کون ہو؟ اس نے لا حاصل قیاس بہت ساری چیزیں بتائیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو پیدا اس لیے کی گئی ہوں کہ انسانیت کی خدمت کروں۔ پھر اس کو ہوش آیا اور اس کے بعد ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ اس کانسیپٹ پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے نام کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں عرفان ہوں، میں جانتا ہوں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، آئی ایم اے ٹیچر، اور میرا پروفیشن یہ ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن میں ان سب کے علاوہ اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ تو آپ اپنے ساتھ کام کیجیے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نفسیات میں کون ہوں، اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ نفسیات کہتی ہے سائیکالوجی میں میں کون ہوں، وہ کہتے ہیں انسان کیا جسم ہے، کیا انسان ایک روح ہے، کیا انسان ایک دماغ ہے، مائنڈ ہے؟ اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان، ہیومن بینگ، نو دائی سیلف، میں کون ہوں، یہ بیسیکلی ان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ایسا ٹریڈ آف بنانا ہے، ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے، اور جیسے روحانیت میں کہتے ہیں نا، روح ایک گھوڑا ہے یا روح ایک سوار ہے، یہ 2 آپ نے باتیں خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ روح ایک گھوڑا ہے اور آپ جسم کیا ہے، اس کا سوار ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ آپ جسم اگر سوار ہو جائے روح کے اوپر تو پھر کیا ہوگا، پھر پرابلم ہوگی، لیکن اگر جسم کے اوپر روح سوار ہو جائے تو پھر آسانی ہوگی۔ تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کا مائنڈ، آپ
آپ کی روح اور آپ کا جسم، یہ تینوں چیزیں الائن ہونی چاہیے. اور آپ کے جسم کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے. تو روح، جسم اور مائنڈ کا کمبینیشن جو ہے، اس کو ہم نفسیات کی زبان میں اپنے آپ کو جاننا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری آگے کہانیاں ہیں. میرا آج کا جو بنیادی بات آپ سے کرنے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، تو میں نو دائی سیلف کو مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. تو چونکہ شاہد گل صاحب نے تعارف وہ کروا دیا تو میں نے وہ کچھ باتیں کر دیں. تو مینجمنٹ سائنسز اینڈ یو، آپ اور مینجمنٹ سائنسز کہتے ہیں کہ اللہ نے، گاڈ نے، یا جس نے بھی آپ کو پیدا کیا ہے، جس کو بھی آپ مانتے ہو، آپ کے اندر اللہ کریم نے ہڈن پوٹینشلز رکھے ہیں. دیر آر سو مینی ہڈن پوٹینشل ان سائڈ یور سیلف. آپ کے اندر وہ بے شمار پوٹینشلز موجود ہیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ آپ کو ان پوٹینشلز کو جاننا ہے. ہر بندے کے اندر، ہاورڈ کارٹر کہتے ہیں، 9 طرح کی ذہانتیں موجود ہیں. ذہانت، اور وہ ذہانت جس کو آپ استعمال کرنے کے بعد اس دنیا میں بڑا اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو. بیسیکلی ہم چونکہ بزنس کمیونٹی سے ہم فائنینس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ 9 طرح کی ذہانتوں میں سب سے پہلے اگر آپ کے اندر کوئی ذہانت موجود ہے تو وہ فلاسفیکل انٹیلیجنس ہے. آپ کے اندر فلاسفیکل انٹیلیجنس ہے، اور فلاسفی ہمیشہ سے انہی 5 سوالوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو میں نے آپ کو افلاطون کے بتائے تھے، کندی، فرابی، توسی، ابن سینا، ابن عربی کے بتائے تھے. میں کون ہوں؟ مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگ فلسفی کو استعمال کرنے کے بعد اپنا رزق کما رہے ہیں. دے آر اے ویری گڈ فلاسفر. انہوں نے دنیا میں بے شمار کام کیا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ دنیا میں الگ ہی طرح کے لوگ ہیں. ان کو اللہ نے بڑی زبردست انٹیلیجنس دی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے لاجیکل، میتھمیٹیکل اینڈ سائنٹیفک انٹیلیجنس دی ہیں. کہتے ہیں جو انسان کا دماغ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک کو ہم لیفٹ برین کہتے ہیں اور ایک کو رائٹ برین کہتے ہیں. آپ کا جو لیفٹ برین ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ برین ہمیشہ لاجیکلی سوچتا ہے، میتھمیٹیکلی سوچتا ہے، سائنٹیفکلی سوچتا ہے. جتنی ایجادات ہوتی ہیں دنیا میں اور جتنا آؤٹ آف باکس کام ہوتا ہے، آپ ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں، اور کمفرٹ زون سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، اٹس مین یو آر تھنکنگ لاجیکلی، یو آر تھنکنگ میتھمیٹیکلی، اور یو آر تھنکنگ سائنٹیفکلی. ایک موبائل بنتا ہے، اس موبائل کو بنانے کے لیے سائنٹیفک اپروچ چاہیے، آپ کے پاس لاجیکل میتھمیٹیکل کیلکولیشن کا نالج چاہیے. تو آپ اپنی اس ذہانت کو استعمال کر کے رزق کما سکتے ہو. ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کو ہم باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس کہتے ہیں. سر وہ ہے ہمارے اپنے اندر، وہ کہیں باہر سے نہیں آتی. کچھ لوگ گیمز میں بڑے، آج کل پی ایس ایل تھوڑے دن پہلے ختم ہوا ہے، اور پی ایس ایل میں سن رہا تھا کہ شاید 97 کروڑ روپیہ ہر ٹیم کو جو ہے وہ پروفٹ کے مد میں ملا ہے. ہر ٹیم کو 97 کروڑ روپیہ. باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس، ان تمام لوگوں نے اپنی ذہانت کو، اور ذہانت کون سی تھی؟ ہم ذہین کو سمجھتے ہیں جو دماغ سے کام لیں، بس لکھے، موٹی سی اینک لگائی ہو اور ٹیلا وہ جناب کوئی کام کرے تو وہ انٹیلیجنٹ ہے. نہیں، انہوں نے اپنی باڈی کو اس طریقے سے استعمال کیا، انہوں نے اپنا پروفیشن باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس کو یوز کیا ہے. پلیئر بنے ہیں، اور ان کی ٹیم نے، ہر ٹیم نے جیتی ہے یا ہاری ہے، 97 کروڑ روپیہ پاکستان کا انہوں نے کمایا ہے. اور آئی پی ایل کی بات کر لیں علیحدہ ہے، اور اگر آپ کسی اور لیگ کی بات کریں جہاں پہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے تو وہ اور علیحدہ ہے. تو آپ باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس کو یوز کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہو. اور اس کو آپ نے ڈھونڈنا کہاں سے ہے؟ نو دائی سیلف، اپنے آپ سے ڈھونڈنا ہے. اس کا بھی طریقہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر آپ کے اندر انٹرپرسنل سکلز ہیں اور انٹرا پرسنل سکلز ہیں. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ انٹرپرسنل سکلز ہیں.
بہت سارے آپ نے دنیا میں ایسے اوریٹر دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکر دیکھے ہیں. آپ نے نک ویجسک کا نام سنا ہوگا، جس کے دونوں بازو نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر وہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے ذیشان بھائی، ان کے دونوں بازو نہیں تھے، اور وہ لوگ دنیا میں دے پیپل آر کریٹنگ امپیکٹ ان دس یونیورس. ہمارے ابھی چند دن پہلے ڈاکٹر فاز پاکستان میں آئے ہوئے تھے، رضوان رشید صاحب آئے ہوئے تھے، اور یہ کس انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں؟ انٹرپرسنل سکلز پر کام کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا پیسہ رزق کما رہے ہو. انٹراپرسنل سکلز ہوتی ہیں جو میں اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. بہت سارے لوگ تھنکر ہوتے ہیں، سیئرز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ سے بات چیت کر کے دے پیپل آر میکنگ منی. 5 AM کلب، اور 5 AM کلب کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں. اور علامہ اقبال کے شعر کا مفہوم میں بتا سکتا ہوں، مجھے شعر یاد نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس دنیا میں امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا بے آہے صبح گاہی سے. آپ اگر صبح نہیں اٹھتے تو آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آتے. رومی ہو، رازی ہو، ان سب کو جو ہاتھ آیا ہے صبح اٹھنے سے آیا ہے. تو گر یہ ہے کہ صبح اٹھیں. اور 5 AM کلب نے یہ کہا ہے کہ 5 بجے اٹھ جائیں، اور 5 بجے اٹھنے کے بعد کرنا کیا ہے، اور وہ کرنے کے لیے اس نے 4 کام بتائے ہیں. سب سے پہلا کام اس نے یہ بتایا ہے کہ 20 منٹ تک خاموشی اختیار کریں، بالکل خاموشی اختیار کریں. آپ اس کو اسپرچول اینگل میں دیکھ لیں، آپ اس کو مینجمنٹ سائنسز کے اینگل میں دیکھ لیں. 20 منٹ تک صبح اٹھنے کے بعد آپ نے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس دماغ میں آنے والے پازیٹیو نیگیٹو دونوں خیالوں کو روک دینا ہے. نہ پازیٹیو آئے نہ نیگیٹو آئے. آپ ذرا غور کریں کہ میں ٹیچر ہوں، میرے آنے سے پہلے اگر کلاس روم کے بورڈ پر کچھ لکھا ہوگا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے مجھے وہ مٹانا پڑے گا. اسی طرح یہ جو دماغ ہے آپ کا، یہ روزانہ 95,000 تھاٹس اپنے یہاں پر لکھ دیتا ہے، اور جس میں 95% تھاٹس نیگیٹو ہوتے ہیں. آپ کے دماغ میں 5% تھاٹ جو ہیں وہ صرف پازیٹیو جا رہے ہیں. اور یہ بھی رابن شرما نے ہی ایک اور کتاب میں منک سولڈ ہز فراری میں بتایا ہے کہ آپ کے 5 یہاں پر جو ہے 95,000 خیالات جاتے ہیں، اس میں سے 95% خیالات نیگیٹو ہیں. آپ نے صرف 5% کو اندر جانے کی اجازت دینی ہے. تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں، پریکٹیکل سلوشن دے رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا کام صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد خاموشی سے ایک جگہ پر مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائیں، یا جو بھی پوسچر آپ کو سمجھ آتا ہے، اور وہ ایک ہی پوسچر رکھیں. اور اس کی بھی سائنٹیفک توجیحات ہیں. میں اسپرچول بات کروں گا تو لوگ کہیں گے شاید مذہبی بات کر رہے ہیں. آپ آلتی پالتی بچھا کر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، بابا بدھا نے ایسے ہی کیا تھا. آپ ایک گھٹنا نیچے لگا کر دوسرا اوپر کر لیں، کوئی بات نہیں، مسلم ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے. آپ دونوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. بہت سارے مذاہب میں ایسے. دماغ میں کسی نیگیٹو کسی پازیٹیو خیال کو نہیں آنے دینا. پھر 20 منٹ تک آپ نے اپنے دل کی دھڑکن کو کائنات کی دھڑکن کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا ہے. رابن شرما کہتا ہے، کسی مسلم کی کتاب میں نہیں لکھا یا کسی گورے کی کتاب میں نہیں لکھا، رابن شرما نے یہ کہا کہ آپ اپنے دل کو کائنات کی دھڑکن سے ہم آہنگ کریں. ریزن، کیونکہ آپ کو اور مجھ کو کن کہہ کر فیکون کیا گیا تھا. مذہب کی تعلیمات کو ضرور پڑھیں، لیکن میں آپ کو مینجمنٹ سائنسز کے متعلق کچھ صلاح دینا چاہتا ہوں، وہ ضرور پڑھیں. ہر انسان سر اس کے اندر، اگر آپ زمانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فوکس کرنا سیکھیں. فوکس، جب تک آپ میں فوکس کرنے کی عادت نہیں پڑے گی تو آپ کو یاد ہے نا، پچھلے زمانے میں لوگ تیر اندازی کیا کرتے تھے، لوگ شوٹنگ کیا کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں لوگ وہ کینچے جنہیں ہم بنٹے کہا کرتے تھے وہ بھی کھیلا کرتے تھے.
ہم بے شک وہ لگتا تھا کہ یہ فضول کام ہے، لیکن اس سے فوکس کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ میں نے عرفان پٹھان کا ایک انٹرویو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ یار تمہاری بال بڑی اچھی آؤٹ سوئنگ ہوتی ہے اور ان سوئنگ ہوتی ہے، تم نے یہ اور اتنی لائن لینتھ سے تم بالنگ کیسے کر لیتے ہو؟ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا اس کا نماز سے یہ تعلق ہے کہ نماز مجھے فوکس سکھاتی ہے۔ تو آپ اگر فوکس کرنا سیکھ لیں، اور فوکس کرنے کے لیے پریکٹس، اگر آپ مذہب کو بلیو کرتے ہیں تو نماز پڑھیں، اور آپ نے فوکس کرنے کے لیے متعلق اگر واقعی کچھ سیکھنا ہے تو آپ غار حرا کی زندگی پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے فوکس کیا تھا۔ اور اگر آپ کسی گورے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ون تھنگ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس میں فوکس کرنے کے متعلق بے شمار چیزیں بتائی گئیں۔ اچھا، فوکس کرنے کے بعد سر آپ نے وہ جو پازیٹیو لٹریچر بتا رہا ہوں اس کا ایک مرکب ہے، اس کی ایک کیمسٹری ہے۔ فوکس کرنے کے بعد آپ دوسرا جس ایریا پر آپ کو لٹریچر پڑھنا ہے، اور وہ ایریا ہے سوشلائزیشن۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوشلائزیشن پہ کام کر رہے ہیں، اتنا خوبصورت ایونٹ کریٹ کیا، انتظام کیا۔ سوشلائزیشن سکل جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ مینجمنٹ سائنسز میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ 10 سالوں میں 17% تک گروتھ تو حاصل کر لیں۔ سر ایک فلسفہ ہے امریکن لیڈرشپ کانسیپٹ میں کہ لیڈر اگر آپ کی آرگنائزیشن کو مل جاتا ہے، وداؤٹ لیڈر اگر آپ کام کرتے ہو تو 10 سالوں میں یو کین ڈیولپ یور سیلف 17%، آپ 17% ڈیولپ کر جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ لیڈر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ 900% ڈیولپ کرتے ہو 10 سالوں کے اندر۔ اور اس میں سب سے پہلے وہ جو لیڈر ہوگا، وہ جو آپ ہوں گے، تو پہلی صلاحیت جو آپ نے سیکھنی ہے وہ فوکس کی سیکھنی ہے، دوسری صلاحیت جو سیکھنی ہے وہ سوشلائزیشن کی سیکھنی ہے، اور پھر تیسری صلاحیت جو، اور سوشلائزیشن کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں، تیسری جو صلاحیت سیکھنی ہے آپ نے پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ آپ نے اس مائنڈ کو سمجھانے ہیں کہ تم وہ ہو جو کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھائیں، اس کو یہ بتائیں کہ تم ہی تو وہ راز ہو جو سینہ کائنات کا راز تھا۔ اس کو یہ بات واضح کروائیں، اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ بائی ڈاکٹر جوزف مرفی، یہ کتاب پڑھیں۔ یقین مانیں، آپ کو اس کتاب کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ جو آرنلڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسٹر یونیورس، آرنلڈ کہتا ہے کہ جب میں وزن اٹھانے کے لیے جاتا ہوں، آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ آرنلڈ جب وزن اٹھائے گا تو اس کا کیا تعلق دماغ سے، وہ تو بائسپ اور ٹرائسپ کی بات کرے گا، وہ لیگز کی بات کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے وزن کو اٹھانے کے لیے پریکٹس کے لیے جاتا ہوں، اس سے پہلے میں 20 منٹ سے لے کر 40 منٹ تک صرف اس پر فوکس کرتا ہوں، اس دماغ کو سمجھاتا ہوں تم کر سکتے ہو۔ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، سنا ہے نا؟ محمد علی نے کہا تھا کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی ایم دا چیمپئن۔ محمد علی جب رنگ میں اترا تھا تو اس نے اپنے آپ سے بارہا یہی کہا تھا، اور جب وہ گرا، اس کو پنچ لگا، وہ زمین پر گرا، پھر اٹھا تو اس کے دماغ میں یہی بات آئی کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی ایم دا چیمپئن۔ اور آپ نے بروس لی کو سنا ہوگا، بروس لی نے کہا تھا میرے اس ایک پنچ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ میں 6.5 فٹ کے بندے کو مار کر 10 فٹ دور پھینک سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس پنچ کو تیار کرتے وقت جب میں نے فائٹ کرنی ہوتی ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ کمپیٹیبل کرتا ہوں، میں اس پنچ کو اس دماغ کے ساتھ کمپیٹیبل کرتا ہوں، اور پھر اتنی فورس سے یہ پنچ لگتا ہے کہ 6.5 فٹ کا آدمی 10 فٹ دور جا گرتا ہے۔ تو اپنے اس دماغ کو سمجھانے کے لیے جناب آپ دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ سیکھیں، اور وہ کتاب سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ کسی مینٹور سے سیکھ لیں، اور پھر خوش رہنا سیکھیں۔ اور میں اکثر میں نے تھوڑے دن پہلے ہمارے ڈاکٹر فاز آئے تھے، انہوں نے ہمیں 5F بتائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جگلر ہوتا ہے نا جو بالز اوپر پھینکتا ہے،
کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں نا 5 کانچ کے بال ہیں. کتنے بال ہیں؟ 5 کانچ کے بال. نمبر 1 ہے فیتھ, نمبر 2 ہے فیملی, نمبر 3 ہے فٹنس, نمبر 4 ہے فرینڈز, اور نمبر 5 ہے فائنینسز. اور ہم ان 5 بالز کو اوپر نیچے پھینک رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ان میں سے کوئی ایک بال نیچے گر جائے تو بال وہ کانچ کا ہے, کیا بنے گا اس کا؟ ٹوٹ جائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو نہیں جان پا رہے؟ ہم جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, فائنینس کے بال کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہم فیتھ خراب کر رہے ہیں. فائنینس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہم ریلیشن شپ کو, فیملی کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے. جاتے ہیں, بیوی بچے سوئے ہوتے ہیں, آتے ہیں پھر سوئے ہوتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ میں نے اس سے پہلے آپ کو وہ پاور آف ناؤ کی کہانی بتائی نا, وہاں پر روک دی تھی. وہ وہاں سے اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اپنے بچوں کو ہاتھ میں پکڑتا ہے, بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ بچہ زندگی میں پہلی دفعہ فیل کیا کہ میرے ہاتھ میں ہے. پانی کا گلاس پیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پانی میرے اندر جا رہا ہے, مجھے آج پہلی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے. اور جب تھپیڑے لگتے ہیں دھند کے میرے چہرے پر تو مجھے لگتا ہے گاڈ نے, اللہ نے میرے چہرے پر تھپکی دی ہے. ان کے سائز کو دیکھیں, ان کی خوشبو کو دیکھیں, ان کے لمس کو ہاتھ میں رکھ کر محسوس کریں. اس ایک پتے سے کتنے مزید بیج پیدا ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں غور کریں. ان سے کتنی آگے آنے والے پھولوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے, اس پر غور و فکر کریں. اور ممکن ہو تو اس پھول کا سکیچ اپنی ڈائری میں نوٹ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو دنیا کے بارے میں میں آپ سے ملا ہوں تو میں آپ کو اگر سرسری سی نظر میں رکھ کر مل لوں تو اور بات ہے, لیکن میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں تو پھر مجھے آپ سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے. تو وہ خوش رہنے کا فن سیکھیں, قناعت پسندی سیکھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملا کریں, اور کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کے نام سے پکارا جائے. غالب نے کہا تھا مفہوم, شاہ صاحب زیادہ بہتر. جی, ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا, گھڑی گھڑی نہ نظر ڈالیے گھڑی کی طرف. بے شمار قسم کی آبزرویشن آپ میں ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کاپی پینسل اگر آپ کے پاس ہو یا اپنے موبائل میں, یا ویسے ہی آپ اس آبزرویشن کو نوٹ کر لیں. 2 طرح کے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, لیکن جو میں پریکٹس کروانا چاہتا ہوں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو سوشل ہیں, ایک وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ بڑا میل جول رکھتے ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ملنا جلنا ہے, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ہر روز فون کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ریزرو رہتے ہیں, جو آئسولیٹڈ رہتے ہیں. ایک آبزرویشن یہ ہو گئی. اب دوسری آبزرویشن میں 2 اور لوگ ہیں, ایک ہے پیپل اورینٹڈ اور ایک ہے ٹاسک اورینٹڈ. یہ پیور مینجمنٹ میں آپ کو پرسنالٹی کو جج کرنے کا ایک چھوٹا سا کلیہ ہے. اس کلیے کو ہم ڈسک فارمولا کہتے ہیں, DISC, ڈسک. نمبر 1 سوشل پرسن, نمبر 2 آئسولیٹڈ اور ریزرو پرسن, نمبر 1 پیپل اورینٹڈ, اور نمبر 2 ٹاسک اورینٹڈ. اچھا, اگر آپ سوشل ہیں اور پیپل اورینٹڈ ہیں, چلیں اگر آپ سوشل ہیں اور ٹاسک اورینٹڈ ہیں تو پھر آپ ڈومینیٹڈ پرسنالٹی رکھتے ہیں. اکثر ہم سے کہا جاتا ہے یار آپ نو دائی سیلف کی بات کرتے ہیں تو کچھ بتائیں ہم کون ہیں. ویسے تو آپ کو میں جو بتاؤں گا اس سے زیادہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کون ہیں. آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا, نہ بتا سکتا ہے. ہاں, ہم نے جو کتابوں میں باتیں پڑھی ہیں وہ بتا دیتے ہیں. ڈسک, DISC, آپ سوشل ہو اور آپ ٹاسک اورینٹڈ ہو. آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہو میں سوشل تو ہوں لیکن ٹاسک مجھے امپورٹنٹ ہے, تو آپ کی پرسنالٹی ڈومینیٹڈ پرسنالٹی ہے. آپ کے اندر ڈومینیشن ہے, آپ لوگوں کو ڈومینیٹ کر جاتے ہو اور اس طریقے سے آپ اپنا کام کروا لیتے ہو. اب آپ سوشل ہو لیکن آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ
پیپل اورینٹڈ ہے. اب آپ انسپائرنگ پرسن ہو, انسپیریشن ہے آپ کے ساتھ لوگ بڑی جلدی لگ جائیں گے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر فاز کہتے ہیں آپ کو انسپائرنگ کوچ بننا ہے. اگر آپ کے اندر انسپیریشن ہوگی تب لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. تو ایک پرسنالٹی ہے ڈومینیشن اور ایک ہے انسپیریشن. اب نیچے آ جاتے ہیں جی, آپ آئسولیٹڈ ہو, آپ ریزرو ہو. اگر آپ ریزرو ہو اور آپ پیپل اورینٹڈ بھی ہو ریزرو, لیکن آپ کہتے ہو یار ٹاسک بعد میں دیکھا جائے گا, بندہ ہمارے لیے اہم ہے, پھر آپ کی پرسنالٹی سوشلائزڈ پرسنالٹی ہے. آپ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ آپ سوشلائز کر جاؤ آنے والے دنوں میں. لیکن اگر آپ آئسولیٹڈ ہو اور ساتھ میں ٹاسک اورینٹڈ ہو تو پھر آپ کانشیس ہو اپنے بزنس میں. آپ ایک تو ریزرو رہتے ہو اور دوسرا آپ کو بندوں سے غرض نہیں ہے, آپ کو کس سے غرض ہے؟ کام سے. تو جب آپ کو کام سے غرض ہے تو آپ کانشیس ہو اور آپ اپنے بزنس کو آگے اس طرح سے لے کر چلتے ہیں. جی عرفان بھائی, جب کہنا تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میرے پاس ویسی آڈینس نہیں ہے جیسی بات عرفان بھائی نے کرنی ہے. تو لاسٹ ٹائم یہ جو بات عرفان بھائی نے کی, وہ جب میں ابھی کرنے شروع لگا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عرفان بھائی ایک اسپیشل پرسن ہے, اللہ رب العزت نے انہیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کا ان کو خود بھی نہیں شمار, مگر ایک نعمت جو آپ سب کے پاس ہے, آنکھیں, وہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ لوگ 100 دیکھ سکتے ہو تو وہ 10 دیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے جب کہا کہ جی میں نے کہا جی اگر میں کچھ ارینج نہ کر سکا تو کہتا گوہر یار میں کہڑا ویکھنا, میں تے اپنی گل سنانی ہے. دل کی آواز کو کائنات کی سے ملائیں, اس کا ذرا بتائیں. دل کی آواز کو کائنات کی آواز سے کیسے ملائیں؟ میں اس کا ساتھ ہی جواب دے دوں گا. ابھی راہیل نے ایک سوال پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ نیند میں خیالات آتے ہیں. میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک بات چھوٹی سی سنائی تھی کہ آپ ہر نیگیٹو پازیٹیو خیال کو اپنے دماغ میں آنے سے روک دیں اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. اس سے جو آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے, آپ کا دماغ اتنا ریلیکس ہو جائے گا کہ وہ جو نیگیٹو خیال آپ کو سونے نہیں دیتے, وہ چونکہ آپ کا دماغ وہ فارمیٹ ہو چکا ہوگا تو پھر آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی. اچھا, یہ تو راہیل آپ کی بات کا جواب ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ کائنات کی دھڑکن کے ساتھ اپنی دھڑکن کو کیسے ملایا جائے. میں نے 3 بڑے آسان سے اصول بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کی دھڑکن کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکن کو ملانا کیوں ہے. اس سے بھی بنیادی سوال, وہ اس لیے ملانا ہے کہ ہم اور آپ سارے کے سارے ایک ہی زاویے پر بنیں, اور وہ کن فیکون کا زاویہ ہے. میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اوپر چھت پر طواف کر رہے تھے, نیچے ایک مرکز ہے اور مرکز کے گرد لوگ اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں گھوم رہے ہیں, اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں. انہوں نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تو کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے یہ لگا کہ دنیا کی ہر چیز, اس کائنات کی ہر چیز اپنے مرکز کے گرد اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں گھومتی ہے. اور اس کو سائنس نے بگ بینگ کہا, قرآن نے کن فیکون کہا, اور مذاہب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کیونکہ ڈیوائن بکس اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ ایک دھماکہ ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا, ہم سب پوری کائنات ایک ہی زاویے کے متعلق بن گئی تھی. میں امید کرتا ہوں کہ جو میری تھوڑی بہت باتیں ہیں آپ کو انہوں نے اٹ ول کریٹ سم ویلیو فار یو پیپل, اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچن انشاءاللہ آئی ایم اویلیبل فار یور کویسچنس پلیز. تھینک یو. جی السلام علیکم, میں خالد آپ سے مخاطب ہوں. جو پروفیسر عرفان اشرف ہیں میرے لیے, میری ذات کے لیے ایک انسپائریشن رکھتے ہیں اور گزشتہ 10 سالوں سے ان سے وابستگی ہے. جب ریڈیو کا سفر میں نے آغاز کیا تھا تو عرفان بھائی تھے اور ایک RJ مشرف نذیر تھے جن کو میں آئیڈیلائز کرتا تھا, اور اس کے بعد میرے لیے ایک
کسی غنیمت تھی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی کہ مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی، ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے ساتھ ہم نے کھایا پیا، ان کے ساتھ کووڈ کے دنوں میں زیادہ ایفیلیشن ہو گئی اور ان کی نسبت سے گہر بھائی ہمیں نصیب ہوئے. جو حضرت واصف علی واصف کی ذات سے شناسائی نصیب ہوئی وہ ان کی نسبت سے تھی. جو میری ذات کے اندر 0.0001% اگر روحانیت کا عنصر ہے تو وہ ان کی ذات کی نسبت سے ہے. تو حضرت واصف علی واصف کا ایک قول تھا کہ ہم خیال لوگوں کا آپ سے ملنا روشن مستقبل کی نشانی ہے. تو یہ ہم سبھی ہم خیال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے انوائٹ کیا، اوپن انویٹیشن تھا، صرف اور صرف ہم لوگ ہی کیوں موجود ہیں. اور ہر جو اس طرح کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے، اس طرح کی کال دی جاتی ہے، تو ایک سنگل کال کے اوپر ہم سب حاضر ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور سب سے زیادہ تھینکفل ہوں عرفان بھائی کا کہ انہوں نے اپنے اتنے خوبصورت جو افکار تھے اس سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. ہم انٹرنیشنل پین کنٹرول سینٹر ہم انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں اب ڈسک بلج ہے، فروزن شولڈر ہے اور بہت سارا جو ورٹیبرل کالم ہے ہمارا ریڑھ کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم بغیر کسی آپریشن کے لیزر کے ساتھ ہم انشاءاللہ کریکٹ کر سکیں گے. اور وہ ہمارا انٹرنیشنل ایک پلان ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے مڈ تک ایگزیکیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی. اور ابھی جو ہم ریسنٹلی کر رہے ہیں وہ روبوٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، باڈی کنٹورنگ ہے اور ایکسٹرا باڈی فیٹ ہے، لیزر ہیئر ریموول ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ اینٹی ایجنگ یا ریجنریٹیو ٹریٹمنٹس کہ ایج کی وجہ سے جو آپ کی باڈی پہ اثرات آتے ہیں ہم اس کو 10 سے 15 سال ڈیلے کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. اور کمنگ فیوچر میں انشاءاللہ اس سے لیٹسٹ ہم اسٹیم سیلز لے کے آ رہے ہیں. اسٹیم سیل جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا کہ ہم آپ کی ہی باڈی سے باڈی فیٹ سے لے کے کہ اسٹیم سیل تیار کریں گے، تو جس میں بہت سارا نی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ روک سکیں گے. ہپ ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے اس کو روک لیں گے. ایون کہ جو کارڈیک کا اریسٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد ہارٹ کا سرٹن حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، اس کو ہم نیچرلی ریجنریٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اسٹیم سیل بینکی بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ اپنا جب بیبی برتھ ہوتا ہے تو اس کے امبلیکل کارڈ میں خاص قسم کے اللہ تعالیٰ نے فلوئڈ رکھا ہے جہاں سے لیور بنتا ہے، جہاں سے بونز بنتی ہیں، برین بنتا ہے. تو اگر اس بچے کا ہم 10 ایئرس 20 یا 30 ایئرس تک بھی ہم اس کو ریزرو کر سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں. تو فیوچر میں اگر اس بیبی کو پرابلم آتا ہے تو ہم اسی کے سیل سے بایو انجینئر سے ہم اس کے آرگن بھی ریجنریٹ کر سکیں گے انشاءاللہ اور اسی کو ہم ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے. اور یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا فیوچر ہاسپٹل کے بارے میں. اور باقی جو ہماری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، مین مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریجوینیٹ کریں. میں بات کرتا ہوں اپنے جو باڈی ایستھیٹکس کے علاوہ مارل جو ہمارے اخلاقی ایستھیٹکس ہیں ان کو بہتر کریں. اور اس کے اوپر مختلف فورم پہ میں بات کرتا ہوں. یہ جو آج کی سیٹنگ ہے بیسیکلی اسی کے متعلقہ تھی کہ ہم کس طرح اپنے ایتھکس بہتر کریں. اور اس میں ہمارے اسپرچول بھی ہیں، ہمارے فزیکل بھی ہیں، ہمارے انٹر پرسنل بھی ہیں، انٹرا پرسنل بھی ہیں. کہ بینگ مسلم ہمارا انسان ہونے کا مقصد کیا ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو ساتھ دوست ہیں ان کے ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہمارے ہمسایوں کا کیا ہے، ہم کہاں تک کسی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی کہ ہمارا بیس ہی دین کا صحیح پہ ہے، کوشش پہ ہے. کوشش ہم کریں گے، باقی رزلٹ خالق اور مالک نے دینے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم کوشش کریں اور کرتے رہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایم نہیں ہے. صرف اپنے لیول پہ جو ربانی صاحب نے بات کی کہ وہ ملتے ہم یہاں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں کہ یار ہم نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر باری کی ہوئی ہیں، ہم کون سی نیگیٹیوٹی پال کے پھرتے ہوئے ہیں. کہ ہم بچپن میں اگر بہن بھائی لڑ کے اکٹھے کھیلتے تو ابھی کیوں نہیں یار، بڑی حسرت آتی ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پرسیو نہیں کرتے، ہم چیزوں کو انالائز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو سکتا. پہلے میں نے بھی سوچا یار کہ ہم کہاں سے دو سارے اکٹھے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے گپ شپ کریں گے. لاسٹ ٹائم ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سیشن دیا، بہت ساری چیزیں اپنے اندر بہتر فیل کی.
تو یہ دوست جو بیٹھے ہیں ملے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالق اور مالک کا ہے. اگر ہم مہینے بعد کچھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایک بات ہی سیکھ لیتے ہیں، کوئی انسان کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ خالق اور مالک کا ہے. یہ کووڈ کے دنوں میں چیزیں ٹرین ہوئی، خود ہی ڈیزائن ہوئی، خود ہی بنتا گیا. کیسے بنا میں کہیں بیٹھ کے سوچتا ہوں، مجھے خود نہیں یقین آتا کیونکہ یہ میں نے کیا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کرنے والا کوئی اور بیٹھا ہے، ہمیں اکٹھے کرنا والا بھی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، ہم سب دو جو ہم خیال ہیں ہم دوسرے لوگوں کو بھی اٹیچ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر ہمارے پاس جو بھی ہے ہم ڈلیور کریں. وہ اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، جو بھی ہم ڈلیور کریں. تو جس لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو ڈلیور کریں. یہ ہمارا آج کا میرا چھوٹا سا پیغام ہے جی، لیسن ہے. شکریہ جی سارے مہمانوں کا آنے کا.